السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ دہم جماعت کے طلباء کی اسلامیات لازمی کتاب، جسے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کوئٹہ نے چھاپا ہے، آج آن لائن لیکچر سیریز کے حوالے سے یہ پہلا لیکچر ہے۔ 10ویں جماعت کے طلباء کی اسلامیات کی کتاب 4 ابواب پہ مشتمل ہے۔ پہلا باب قرآن کریم سے متعلق ہے، 10 منتخب آیات، ان کے ترجمے، تشریح، جن صورتوں سے وہ آیات لی گئیں ان کا تعارف مختصر سا، لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، اور اسی طرح ان آیات سے متعلق جو مشقی سوالات ہیں ان کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء، آپ ان لیکچر سے زیادہ استفادہ کے لیے قلم اور کاپی اپنے سامنے رکھیں تاکہ اہم نکات آپ لکھتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ زیادہ رفتار سے بات نہ کروں، آہستہ آہستہ گفتگو کروں، اور جتنے نکات ہیں، اہم باتیں ہیں، ان کو علیحدہ آسانی کے ساتھ اور ترتیب وار بیان کروں، تاکہ آپ میں سے جو طلباء ان کو لکھنا چاہیں، امتحانی نقطۂ نگاہ سے اپنی ضبط تحریر میں لانا چاہیں، تو ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پہلا باب ہے قرآن کریم سے متعلق، اس میں سے 10 منتخب آیات ہیں۔ دوسرا باب الحدیث، اس میں بھی 15 منتخب احادیث ہیں۔ جن جن کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں ان کا بھی مختصر سا تعارف ہو جائے گا۔ ان ائمہ محدثین رحمہم اللہ اجمعین کا بالاختصار تذکرہ ہم کریں گے۔ ان احادیث کا ترجمہ اور تشریح سے متعلق جو اہم نکات ہوں گے ان کا بیان ہوگا، اور ان سے متعلق جو مشقی سوالات ہوں گے، امتحانی نقطہ نگاہ سے اہمیت کے حامل اہم نکات، ان کا تذکرہ ہوگا۔ تو آپ توجہ کے ساتھ ان لیکچرز کو سنتے رہیں، اپنی کاپیاں اور اپنے پین تیار رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹ بھی کرتے رہیں۔ تیسرا باب جو اس کتاب کا ہے وہ موضوعاتی مطالعے سے متعلق ہے۔ اس میں ایمانیات اور عبادات کے حوالے سے موضوع ہیں، سیرت طیبہ کے حوالے سے ہیں، اور اخلاق و آداب کے حوالے سے۔ چوتھا اور آخری باب ہدایت کے سرچشمے یا مشاہیر اسلام، ان کے حوالے سے تذکرہ ہے۔ 2 مشہور شخصیات کا یہاں پہ تذکرہ ہوگا، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے تفصیلاً۔ ابھی ابتدا میں جو میں نے آپ کے سامنے آیہ مبارکہ پڑھی، اس آیہ مبارکہ کا تعلق سورہ نساء سے ہے۔ سورہ نساء قرآن کریم کی 4تھی سورہ مبارکہ ہے۔ یعنی ترتیب تلاوت کے اعتبار سے
یا جسے ہم موجودہ ترتیب کہتے ہیں، قرآن کریم کی موجودہ ترتیب، اس کے لحاظ سے، یا جسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ یہ تین نام عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کو ترتیب تلاوت بھی کہتے ہیں اور ترتیب توقیفی بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے لحاظ سے یہ سورہ نساء قرآن کریم کی چوتھی سورہ مبارکہ ہے، جبکہ نزولی ترتیب کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 92 ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والی یہ چھٹی سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں 176 آیات 176 اور 24 رکوعات ہیں، 24 رکوعات۔ اس کا شمار 7 طوال میں ہوتا ہے، یا السبع طول، یعنی قرآن کریم کی وہ 7 طویل ترین صورتیں جن کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ رئیس المفسرین امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر یعنی تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت بیان کی ہے کہ فرمان مبارک ہے، من اخذ السبع فہو حبر، کہ جس نے یہ 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا، دین کا عالم بن گیا۔ یعنی جو شخص ان 7 صورتوں کا علم یا ان 7 صورتوں کے علوم پہ دسترس رکھتا ہے وہ دین کا بہت بڑا عالم ہے۔ اس سے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اب آتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ، یعنی اس سورہ کا نام سورہ نساء کیوں ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے النساء، جس کا مطلب ہے عورتیں یا مستورات، اور یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے امرأۃ، یعنی عورت۔ چونکہ اس سورہ مبارکہ میں زیادہ تر خواتین سے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ نساء یعنی عورتوں کی صورت رکھا گیا۔ خواتین سے متعلق مسائل قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں بالخصوص ان کا چونکہ تذکرہ ہے، اس بنا پہ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نساء ہے۔ اب آتے ہیں تلاوت کی گئی آیت کے حوالے سے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، لفظی اور با محاورہ ترجمہ دونوں ہم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ ان بے شک، الذین، یہ الذی کی جمع ہے، وہ لوگ یا جو لوگ، یأکلون وہ کھاتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب، یأکلون وہ کھاتے ہیں، اموال مال کی جمع ہے، اموال الیتامی یتامہ یتیم کی جمع ہے، یتیموں کے مال، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں، ظلماً ظلم سے یعنی ناجائز طریقوں سے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، یأکلون لفظی ترجمہ ہے وہ کھاتے ہیں یا وہ بھر رہے ہیں،
فی کا مطلب میں، بطونہم ان کے پیٹ، بطون بطن کی جمع ہے، با طا نون بطن، بطن کا مطلب پیٹ، بطون اس کی جمع، بطونہم ان کے پیٹ، یعنی وہ اپنے پیٹوں میں ڈال رہے ہیں یا بھر رہے ہیں کیا، نارا آگ، یعنی یتیموں کے مال ناجائز طریقوں سے کھانا ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ کھانے والے اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ بھر رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ اور عنقریب داخل ہوں گے، واؤ کا مطلب اور، سین جو ہے یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوا، یصلون وہ داخل ہوں گے، یصلون بھی فعل مضارع ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، وَسَيَصْلَوْنَ اور ان قریب وہ داخل ہوں گے، سعیرا آگ میں، یعنی دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ تو ہو گیا لفظی ترجمہ۔ اب آئیے اس کے با محاورہ ترجمے کی جانب ہم دیکھتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں اور کچھ نہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو اہم ترین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اموال یتامہ پہ قبضہ کرنے والے لوگ، اگر ہم بالاختصار یا اس کا ذیلی عنوان قائم کریں تو ہم کہیں گے نقطہ نمبر 1 اس میں جو بیان ہوا ہے وہ کیا ہے، اموال یتامہ پر قبضہ۔ اللہ تعالی اموال یتامہ پر، یتیموں کے مالوں پر قبضہ کرنے والوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ وہ یتیموں کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، جو بھی ان کے سرپرست ہوں، یتیموں کے مال پر قبضہ کرنے والے لوگ، دونوں کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا یہ قبیح فعل، گندا عمل ایسا ہی ہے جیسا کہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں۔ دوسرا اہم نقطہ، اموال یتامہ پر قبضہ کرنے والے لوگوں کا انجام۔ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ دنیا میں تو وہ ناجائز ذرائع اختیار کر کے یتیموں کے مال پہ قبضہ کر رہے ہیں، کیونکہ یتیم کمزور ہوتے ہیں، اپنے مال کی خود حفاظت نہیں کر پاتے، اور جو لوگ بااثر ہیں، معاشرے میں ان کا اثر رسوخ ہے، وہ یتیموں کے مالوں پہ قبضہ جما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اموال یتامہ پر قبضہ کرنے اور ناجائز طور پر ان کے مال کو کھانے والے کو جہنم میں داخل اور عذاب کی وعید سنا رہے ہیں، یعنی بری خبر سنا رہے ہیں، تاکہ وہ اس گھناؤنے فعل کے ارتکاب سے باز آ جائیں۔